حر نے لشکر ابن سعد پر حملہ کیا اور خوب زور کا حملہ کیا۔ وہ تینوں بھائی حضرت حر سے لڑنے کے لیے آئے کہ حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ہی ایک نیزہ اس کی کمر پہ مارا جو اس کے سینے کی طرف سے نکل گیا۔ اب عمر بن سعد نے آواز لگائی کہ حر کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے۔ اب دن ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کا، جب کسی بھی طرح یہ بے رحم قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور امام حسین کی طرف سے صلح اور اتمام حجت کی تمام کنڈیشنز یزیدیوں کے سامنے رکھ دی گئیں کہ یزیدی نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ ہی واپسی جانے دیتے ہیں۔ ان تمام تر حالات میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے، جو اب تک یزیدی فوج کا حصہ تھا، کمانڈر تھا۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت ہی پریشان تھا اور اس کی بے قراری اور بے چینی اس کو ایک جگہ رکنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد کے پاس جا کر کہتا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے، تم رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کرو گے، تو حضور کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد سے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر حر کبھی میدان کی طرف آتے اور کبھی کسی اور طرف چلے جاتے۔ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار چہرے پر ظاہر ہیں، دل دھڑک رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو اس حالات میں ان کے بھائی جو میدان میں ہی تھے، یزیدی فوج کا ہی حصہ تھے، مصعب بن یزید، انہوں نے کہا بھائی آپ کا یہ کیا حال ہے؟ آپ تو مشہور جنگ باز ہیں، بہادر ہیں، آپ کے لیے کوئی پیلا مارکا تو نہیں؟ بارہا جنگ کے خونی منظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے اور بہت سے طاقتوروں کو آپ نے اپنی تلوار کا شکار بنایا ہے، آپ کا یہ کیا حال ہے؟ آپ اتنے خوف میں کیوں ہیں؟ حر نے کہا اے بھائی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میرا دل اس خوف سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میدان میں آتی ہے کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان کو نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرے؟ یہ صدا تھی جس نے حر کو حر سے حضرت حر بنایا، جہنمیوں سے نکال کر جنت میں داخل کروانے کا سبب یہ بنی امام کی آواز۔ امام حسین کی اس آواز کو سنتے ہی حضرت حر کے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے گھوڑے کو دوڑ لگائی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور میں وہی حر ہوں جنہوں نے ایک وقت آپ کو اس مقام پر روک لیا تھا، کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا اور کربلا کی طرف آپ کے قافلے کو موڑ دیا تھا، میں وہی بے ادب ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں اپنی غلطی پر بڑا شرمندہ اور نادم ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ باتیں سنی تو کہا کہ اللہ کے یہاں مخلص بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا ہے حر۔ پھر حضرت حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے کو دوڑ لگائی، دشمن کے سامنے پہنچے۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر اب جہنمی یزیدیوں کے ساتھ نہیں بلکہ سردار نوجوانان جنت کے ساتھ ہیں۔ اس کے دل میں بھی شوق اور ولولہ اٹھا اور اس نے بھی گھوڑے کو دوڑ لگائی اور اپنے بھائی کے پاس آ گئے اور کہا کہ بھیا آپ تو جہنمیوں سے نکل کر جنت کی راہ کے مسافر بن گئے، میں بھی اب حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان نثاری کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی آپ کی طرف سے لشکر میں لڑوں گا۔ جب حضرت حر بھی اور ان کے بھائی بھی یزیدی قافلہ چھوڑ چکے تو ان کے قافلے میں ایک گھبراہٹ اور ایک ٹینشن والا ماحول بن گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعد نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اسے یہ ٹاسک دیا کہ تم حر کے پاس جاؤ اور اسے کسی بھی طرح چلاکی سے باتوں میں لگا کر ہمارے لشکر میں دوبارہ شامل کراؤ، اور اگر پھر بھی حضرت حر نہ مانے یہاں آنے کو تو ان کا گلا کاٹ دینا۔ وہ شخص یزیدی لشکر سے چلا اور حضرت حر کے پاس آ کر کہنے لگا اے حر، تیری عقل پر ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تو نے کم عقلی دکھا دی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند تنہا مسافروں کا ساتھ دیا آج تو نے، جن کے پاس خوش روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، چند قطرے پانی بھی ان لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ تیری اس کم عقلی پر بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں۔
حضرت حر نے کہا اے بے عقل، تجھے اپنی کم عقلی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ میں اس باغ رسالت پر جان قربان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اے حر، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا اے بزدل، تیری اس بات پر لعنت۔ اب اس یزیدی شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میری تیز زبانی کا حر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اہل بیت کی محبت حر کے دل میں اتر چکی ہے، اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو چکا ہے، کوئی چالاکی اس پر کام نہیں کرے گی۔ باتیں کرتے کرتے اس شخص نے ایک تیر حر کے سینے پر دے مارا۔ حضرت حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اس شخص کے، اور گھوڑے کی زین سے ہی اس کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا حضرت حر نے۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں بھائی حضرت حر سے لڑنے کے لیے آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کا سر حضرت حر نے ان کا کاٹ دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور زین سے اٹھا کر اس طرح گھوڑے سے پٹکا کہ گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ تیسرا شخص واپسی بھاگا پیڑ دکھا کے، حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ہی ایک نیزہ اس کی کمر پہ مارا جو اس کے سینے کی طرف سے نکل گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی جہنم واصل ہو گئے۔ اب حر نے لشکر ابن سعد پر حملہ کیا اور خوب زور کا حملہ کیا۔ لشکر ابن سعد کو حر کی جنگی ہنر کو قبول کرنا پڑا کہ ہاں یہ کوئی جوان ہے جو اہل بیت کی طرف سے لڑ آئے، اس کی جنگی صلاحیتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب عمر بن سعد نے یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اور آواز لگائی کہ حر کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے، کہیں سے تیر ہیں، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے ہیں۔ حضرت حر بیچ کے اندر ہیں، زخموں سے چور ہو چکے ہیں اور زمین کے اوپر گھوڑے سے تشریف لے آتے ہیں۔ آخری وقت ہے کہ امام حسین علی مقام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو گھوڑا دوڑا کر حضرت حر کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت حر کو اٹھاتے ہیں، خیمے کے قریب لے کر آتے ہیں، گود میں سر رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ جان باقی تھی، حر کے جو چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی امام حسین نے اسے صاف کیا۔ تو جب حر نے محسوس کیا کہ میں امام حسین کی گود میں ہوں تو آنکھیں کھولیں اور پھر اپنی جان آفریں کی سپرد کر دی اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔